مشتاق بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے میڈم میں اس پہ یہ موشن پہ ہی بات کریں گے نا. نہیں چیئرمین صاحب میں آپ سے اجازت لوں گی اس وقت کیونکہ موشنز تو بہت ہیں اور چلتے جائیں گے اور بہت سیر حاصل بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا جب نواز لیگ کے ساتھ استحصال ہوا اور ان کے ساتھ تشدد ہوئی نیب کے دفتر کے پاس تو ہم بات کر سکے تھے بیچ میں بزنس کے. اور میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ آج جو ہوا ہے زرداری صاحب کو جس طرح نیب میں مدعو کیا گیا ہے وہاں پہ انہوں نے ان کو عدالت میں کووڈ کی صورتحال میں جب سب کو واپس کووڈ آ رہا ہے اس طرح بلایا ہے جبکہ ان کے لائرز نے کہا کہ ہم ویڈیو لنک پر آئیں گے. خیر بہر طور انہوں نے کہا کہ سر تسلیم خم ہم ہر عدالت کا جو بھی آرڈر ہے ہمیشہ اس کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں. پھر بھی پورے آج پاکستان کے دارالحکومت کو ایک خاردار تاروں کا جنگلہ بنا دیا گیا. 3 سے 4 ناکے لگے ہوئے تھے پورے نیب کے ارد گرد میلوں ناکے پر ناکا لگا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں کون میدان جنگ میں آ گیا ہے اور اس حکومت میں جو جتنے کام ہونے وہ سارے رک جائیں گے. آج پاکستان میں اسلام آباد جو ملک کا کیپٹل ہے وہ بند پڑا تھا مفلوج پڑا تھا. کیوں؟ کیونکہ زرداری صاحب کو بلایا گیا تھا ایک نیب کورٹ میں جہاں ہمارے لائرز تک کو اندر نہیں آنے دیا گیا. فاروق نائک یہاں پہ ہے نہیں اس وقت لیکن ان کو باہر کھڑا رکھا. پیپلز لائرز فیڈریشن جن کا حق بنتا ہے اندر جانے کا ان کو بہت سے ان کو اندر نہیں جانے دیا نہیں اجازت دی گئی جو پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے. تو ہم نہیں بلاتے نیب بلاتا بھی ہے اور پھر وہاں روک تھام کرتا ہے. آج ہم نے بالکل کال نہیں دی تھی. زرداری صاحب نے خاص کہا تھا کہ جو انہوں نے لاہور میں دیکھا اس کے بعد اسے میں نہیں چاہتا کہ ورکر آئیں اور ایسی سچویشن کریٹ کریں جہاں اس وقت نیب کے باہر کوئی تشدد ہو لاٹھی چارج ہو آنسو گیس پھیلے. لیکن وہاں نفری کھڑی تھی پولیس کی بھی میلوں نفری کھڑی تھی اور پلین کلوز میں ہتھیار لے کے ڈنڈے لے کر کھڑے تھے. ایم این اے سینیٹرز ورکرز جو خود تھوڑے سے وہاں پہنچے جن کا حق ہے کہ وہ باہر وہاں کھڑے ہوں ان کے بھی کپڑے پھاڑے گئے ہیں آج اور بے بنیاد تشدد کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس پر سخت احتجاج کیا ہے آج اور ہم نے پرامن طور پہ وہاں آرگنائز ہوئے تھے پرامن طور پہ. آپ بتائیے یہ کون سا احتساب چل رہا ہے چیئرمین صاحب جو اس وقت اتنا متنازع ہو گیا ہے کہ عالمی ادارے اب اس پر سوال اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے انٹرنیشنلی اس کا مذاق اڑایا ہے اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان کو اس قانون کی وجہ سے جس کو نہ صرف پاکستان بار کاؤنسل لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی کنڈیم کر چکی ہے. سخت ان کا شدید رد عمل آ چکا ہے اس پر. اور اس سے بعد کیا سعد رفیق کیس میں سپریم کورٹ خود نے سند دے دی اپنی نیب کے حوالے سے جو اس ججمنٹ میں کہا گیا ہے تو وہ کیسا احتساب ہے. یہ تو نہایت ہی متنازع ہے. ملک میں اور کچھ کام نہیں کر رہا کوئی قانون کام نہیں کر رہا ہے سوائے نیب کے لا کے. آپ ہمیں بتائیں چیئرمین صاحب کہ یہ کہاں کا قانون ہے اور کہاں کا انصاف ہے. بی آر ٹی کی تو 60 بسوں کے ساتھ آپ کھول لیتے ہیں اس پر کون سی انکوائری ہو رہی ہے کون سا ریفرنس ہے کیوں پروٹوکول کے ساتھ پھر رہے ہیں ان کے سارے نیب زدہ منسٹرز. آپ بتائیے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے کیسز ہیں کیسے چل رہے ہیں یہ سب چل رہے ہیں. نہ صرف یہ متنازع ہے پر یہ یزیدی احتساب ہے. اس سے نہ پیپلز پارٹی ڈری ہے نہ زرداری صاحب کا بھی ڈرے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ بھی یہاں پہ اس کو ریفر کریں ایک کمیٹی پر اور نیب چیئرمین کو مدعو کریں کہ یہ کیا سچویشن کریٹ کی جاتی ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی ہر چیز کی جیسے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ لا اب متنازع ہو چکا ہے. یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور ہم نہ ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹیں گے. لیکن آج ایک نہتی پارٹی کے ساتھ جو ہوا ہے پاکستان کے کیپٹل میں مجھ سے سارے ڈپلومیٹس پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے واٹ از دا پرابلم.
تو آپ بتائیے چیئرمین صاحب، آپ منصفانہ بات کریں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ملک میں دو پاکستان چل رہے ہیں، ایک قانون پی ٹی آئی کے لیے اور دوسرا قانون حزب اختلاف کے لیے. تو آپ احتساب کریں، کوئی پیچھے نہیں مڑا احتساب سے، کوئی کبھی پیچھے نہیں مڑا احتساب سے. آپ بے شک کریں، لیکن احتساب تب ہی مانا جائے گا، اس کی کوئی ساکھ ہوگی یا معنی ہوں گے جب وہ یک طرفہ نہیں ہوگا. اس وقت یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اقتصادی پہیے رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کو مضحکہ خیز الفاظ میں ریفر کیا جا رہا ہے، اور آپ اور ہم سب بیٹھے دیکھتے رہے. کون ہٹا احتساب سے؟ زرداری صاحب اپنے 11-12 سال گزار چکے ہیں احتساب عدالتوں میں بغیر کسی کنوکشن کے. ان کو کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اس پر نیگوسیشن کرنی ہے. لیکن یہ عجیب و غریب ماحول ملک میں بنا دیا ہے جب دندناتے پھر رہے پروٹوکول 4-4 6-6 گاڑیوں کے ساتھ 4-4 6-6 ٹوں ٹا کرتے پھر رہے ہیں. ہم جو سادہ لوگ تھے، صاف چلی، شفاف چلی. کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ بی آر ٹی لے لیں، معلوم جبہ لے لیں، اتنے ہزاروں کیسز ہیں جو ہر جگہ چل رہے ہیں. پولیو والا بھی میں آپ سے اب ذکر کروں گی. نہیں، وہ تو اب ٹیک اپ کریں گے نا. ٹھیک ہے، ٹیک اپ کر لیں. اس میں بھی مجرمانہ غفلت ہوئی ہے، وہ بھی ٹیک اپ کریں اس گے. کی کون جواب دہی کرے؟ جی ابھی ٹیک اپ کریں گے. جی بالکل ٹیک اپ کریں. اور ہم پیپلز پارٹی تو کم از کم اس میں سخت احتجاج کرتی ہیں آج کے رد عمل سے نیب کے باہر گورنمنٹ کا، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ نیب گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. ہم تو علامتی واک آؤٹ کر رہے ہیں. جی چلیں جی. لیڈر آف دا ہاؤس. جی اب جواب ہی سن لیں. یہاں پر وہ روایت پھر چلی آ رہی ہے کہ جواب نہیں سننا، اپنی بات کرنی اور چلے جانا ہے. جی ابھی یہاں پر جو بات کی گئی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ان کا اعتراض کس چیز کے اوپر تھا. کیا ان کا اعتراض نیب کے قانون کے اوپر تھا؟ کیا ان کا اعتراض آصف علی زرداری کی پیشی کے اوپر تھا؟ یا کیا ان کا اعتراض ان انتظامات کے اوپر تھا جو کہ آصف علی زرداری کی پیشی کے وقت لیے گئے؟ 3 دن پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا، ایک چڑھائی ہوئی نیب کے دفتر کے اوپر، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا. یہ فرماتی ہیں کہ آج پورا کیپٹل بند تھا. میں اس شہر میں رہتا ہوں، میں نے تو کہیں کیپٹل کو بند نہیں دیکھا، میں نے تو کہیں ناکے لگے نہیں دیکھے. میں سارا دن شہر میں پھرتا رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھتا کہ کون سا والا کیپٹل بند ہے. کہتی ہیں کہ ڈپلومیٹس ان سے آ کے پوچھتے ہیں تو آپ ڈپلومیٹ کے ساتھ اپنے یہ مسئلے ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ڈپلومیٹس کے ساتھ مسئلے کرنے ہیں کہ عدالتوں میں اپنے مسئلوں کو آپ نے فیس کرنا ہے؟ بات کرتے ہیں قانون کی بالادستی کی، اور اگر آصف علی زرداری آج پیش ہوئے ہیں تو آپ کے انسانی حقوق اس پر لگ پڑی. بات کرتے ہیں برابری کی، تو جو روایت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قائم کی ہے وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. یہاں پر تو کیبنٹ ممبرز پر اگر الزام بھی آ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے عہدے سے علیحدہ کرتا ہے، وہ انکوائری یا جو بھی قانون کا راستہ اس کو فیس کرتا ہے، اور اگر وہ کلیئر ہوتا ہے تو وہ واپس آتا ہے. کسی حکومت میں آج تک سٹنگ گورنمنٹ کے اندر اس کے منسٹر جو ہیں وہ نیب میں پیش نہیں ہوتے رہے. وہ اسی حکومت میں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے کوئی تفریق نہیں رکھی اپنے اور اپوزیشن کے اندر. تو جناب میں یہ کہتا ہوں کہ نیب کا کام جو ہے وہ احتساب کا ہے، اس کو اپنا کام کرنا ہے. اگر آپ کو اس کے قانون پہ اعتراض ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم اب بھی کہتے ہیں، آپ نے اپنے دور حکومتوں میں جو کام نہیں کیا ہم کہتے ہیں اب وہ کر لیں، ہمارے ساتھ مل کر کر لیں. مگر احتساب کا عمل اس ملک میں جاری رہے گا، اور اس عمل کے اندر کسی خاص اور عام کی کوئی تفریق نہیں. قانون کے آگے سب برابر ہیں اور سب برابر ٹریٹ کیے جائیں گے. ٹھیک.
جی جناب چیف وپ صاحب آپ اور اورنگزیب صاحب اپوزیشن کو منا کے لے آئیں جی. میں بزنس نہ لوں, آپ لوگ اتنے سینئر ہیں ماشاءاللہ, سب سمجھتے ہیں, تو میں کیا کروں اب بزنس کو. ایدری صاحب پھر یہ مجھے سب کو ٹائم دینا پڑے گا, میں بزنس اگر لے لوں آپ کی مہربانی ہوگی.